لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ۔ اور نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو دل ہی دل میں ہنستے ہیں؟ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو دل ہی دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اور بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ۔ اے وقت ٹہر پہلے مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ قابل صد احترام امام مسجد حاضہ مولانا فضل الرحمن نظامی صاحب، برادران ملت اسلامیہ، وفاداران رسول و آل رسول، مسجد حاضہ کی انتظامی کمیٹی کے صدر، نائب صدر، معتمدین و ارکان، اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ کے گھر کی جو آپ نے خدمت کا فریضہ انجام دیا ہے، مولا اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے۔ اللہ آپ کا ہم کا سب کا مسکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھے۔ مجھ سے پیشرو آپ نے حیدرآباد کے ایک ممتاز قاری، عالمی شہرت یافتہ قاری، میرے اچھے دوست مولانا قاری متین علی شاہ قادری صاحب ادام اللہ فیوزہ کا خطاب سماعت کیا۔ قرآن مجید کے حوالے سے یقیناً شہر حیدرآباد میں ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور قرأت کلام پاک کے حوالے سے ملک نہیں بلکہ عالمگیر پیمانے پر بھی وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ ان کی اس خدمت کو قبول کرے، ان کا جو قرآن پاک سے شغف ہے، جو رشتہ ہے، اللہ اسے اور مضبوط بنائے۔ دوستو، یقیناً آج کی رات بڑی ہی متبرک رات ہے، بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے، اور بڑی ہی برکتوں والی رات ہے۔ اور کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن آج سے کم و بیش 1450 سے زائد سال گزر گئے ہیں، یوں سمجھ کر چلنے کے 15 صدیاں گزر گئی۔ مکۃ المکرمہ میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر نازل ہوا۔ آج تو نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، لیکن قرآن کا جو پیغام ہے وہ کسی لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہے نہیں ہے۔ نماز کا حکم تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کائنات میں کہ صحابہ کو تھا ہم کو تھوڑی ہے۔ جہاد کا حکم کوئی نہیں کہہ سکتا وہ صحابہ کو تھا ہم کو تھوڑی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نبی کے زمانے تک تھا اور نعوذ باللہ ہمارے تک نہیں ہے۔ روزے کا حکم، آپ روزہ رکھیں ماشاءاللہ سارا رمضان، تو روزے کا حکم قرآن میں آیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی دس واز ڈیورنگ دا ٹائم آف پروفٹ، اب ہم سے کیا لینا، نعوذ باللہ نہیں۔ سب یہ مانتے ہیں کہ قرآن کا جو پیغام ہے یہ کسی لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ جیسا فون کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، ریچارج کارڈ کی کسی کی 30 دن کی، کسی 84 دن کی، 84 ڈیز۔ جب سے جیو آیا ہے جینے ہی نہیں دیتا کسی کو، جسے دیکھیے فون پر بزی نظر آتا ہے۔ جب ویلیڈیٹی ختم ہونے لگتی ہے تو بے چینی بے قراری شروع ہو جاتی ہے۔ بچے توبہ سے کہتے ہیں بابا اس کو ریچارج کر دو، بیگم ہے تو شوہر کو فون کرتے ہیں فون میرا ریچارج ختم ہونے والا ہے، اسے ریچارج کر دیا جائے۔ تو انسان کی زندگی کی بھی یہی مثال ہے کہ ہماری بھی زندگی ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے
ہمارا وقت مقرر ہے، کسی کا 60، کسی کا 70، کسی کا 80، کسی کا 90، پورے 100 بھی ہو جائے تو جانا تو سب کو ہے، ایکسپائری سب کی ہے۔ دوا ہو تو ایکسپائری ہے، غذا ہو تو ایکسپائری ہے، انسان کی زندگی ہو تو اسے ایکسپائر ہونا ہے، موبائل کا ریچارج ہو تو اس کو ایکسپائر ہونا ہے، جتنی چیزیں دنیا میں ہیں یہ سب ایکسپائر ہو جانے والی ہے، لیکن ایک ایسا کلام میرے پروردگار نے اپنے نبی رحمت علیہ السلام کے سینے پر نازل کیا۔ اس جملے پر غور کریں، کہاں نازل کیا؟ میرے نبی کے سینے پر نازل کیا۔ یہ وہ کلام ہے جس کی کوئی ایکسپائری نہیں، اس کی کوئی ایکسپائری بولیے نہیں ہے، یہ ابد الآباد تک ہے، دنیا رہے تب بھی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے تب بھی یہی رہنے والا ہے، ختم ہو جانے کے بعد بھی جب کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، زندگی بھر پڑھتا رہا، اس کا اجر ملتا رہا، لیکن قبر میں جب چلا جائے گا عذاب کے فرشتے آئیں گے سر کی طرف سے، تو قرآن کہے گا، حدیث کے الفاظ ہے، خبردار ادھر سے نو انٹری کا بورڈ ہے، یہاں سے تم داخل نہیں ہو سکتے۔ تو قبر میں عذاب کے فرشتے بولیں گے یہ کون ہے بھائی، اتنی تگڑی آواز میں ہم سے کہہ رہا ہے، جسے دیکھ کر اچھوں کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں آ سکتے۔ تو عذاب کے فرشتے اس آواز کی طرف کانسنٹریٹ اور توجہ کر کہیں گے بھلا تو ہے کون جو اتنے رعب سے، اتنے دبدبے سے، اتنے زام سے، اتنی اتھارٹی سے ہم کو روک رہا ہے۔ تو عاقب غیبی سے صدا آئے گی، اے عذاب کے فرشتوں میں قرآن ہوں، میں قرآن ہوں، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ سورہ ملک حدیث میں آیا ہے، ٹھہر جائے گا اور ٹھہر کر کہے گا خبردار ادھر سے نہیں آنا، یہ شخص میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو یہ قرآن سے آپ کا اور ہمارا کیا ہے بولیے رشتہ ہے، جس کو مضبوط رکھنا ہے اور رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آئے قرآن کی عظمت کی طرف پلٹ کر، یہ قرآن آج سے کم و بیش 1500 برس پہلے میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کے سینہ اقدس پر نازل ہوا، قلب مبارکہ پر۔ کیسے نازل ہوا؟ حضور آقا و مولا علیہ السلام غار ہرا میں، مکی کے وادی پر، پہاڑ کی اونچائی پر غار تشریف فرمائے یکایک، اور حضور ایسے ہی نہیں جاتے۔ دیکھیں میرے نبی کا وہ پس منظر آپ ذرا سوچیں، کسی بھی چیز کا اگر بیک گراؤنڈ آپ سوچیں گے تو بات کے سمجھنے میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا، رفقت آئے گی، کیفیت پیدا ہوگی۔ میرے اور آپ کے نبی کا یہ عالم تھا کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہونے کے بعد حضور اکثر و بیشتر اپنا وقت تنہائی میں گزارا کرتے۔ کیا کرتے؟ تنہائی میں۔ گھر میں سب کچھ ہے، ام المومنین جب تک رہی خدیجۃ الکبریٰ تو حضور کو کھانے پینے کی کبھی کوئی فکر نہیں۔ یہ فاقے بات کے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب تک ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا زندہ تھی میرے نبی نے کبھی کوئی فاقہ نہیں کیا۔ حضور چلے جاتے غار میں تو سرکار کی زوجہ مبارکہ ام المومنین خود توشہ لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ جایا کرتی، پہاڑ کی بلندی پر جا کر کہتی کہ اے محمد میں نے آپ کے لیے غذا لائی ہے، کتنے دن کی ہے اے خدیجہ؟ تو کہتی 8 دن کی ہے۔ تو کہا اللہ کا کرم، میں یہی رہنے والا ہوں، تم چلی جاؤ۔ تو پھر لوٹ کر پہاڑ کی اونچائی سے تنہا اتر کر پھر مکے کے شہر میں وہ تشریف لے کر آتی ہے۔ ایک رات آئی جس رات پر کائنات کی تمام راتیں قربان ہیں۔ حضور جلوگر ہیں اپنی آب و تاب کے ساتھ، حضور اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، یکایک ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اب عمومی طور پر یہاں پر ایک مغالطہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ جب فرشتہ آیا تو اس نے حضور کو دبا دیا۔ علماء جانتے ہیں اس حدیث کو، میں حدیث کا انکار نہیں کرتا، کفر ہوگا۔ جبرائیل امین کون آئے بولو؟ جبرائیل امین آئے، اور جب آئے تو حضور جلوگر ہیں۔ اب ذرا وہ منظر اپنے دل کی آنکھوں سے تصور میں ڈوب کر آپ سوچیں، اگر آپ امیجن کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، اگر آپ فکر کی دھاراؤں کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ فرشتہ غار میں رات کی اندھیرے میں، توجہ ہے، اور کون سی رات؟ 14ویں کی رات نہیں،
14ویں کی رات ایسی درخشاں ہوتی ہے کہ جنگل میں بھی آپ جاؤ، صحرا میں جاؤ تو کسی ٹارچ اور لائٹ کی ضرورت نہیں، چاند سارے آسمان پر چھایا ہوتا ہے اور ساری زمین کو منور کر دیتا ہے، یعنی ایسی لائٹ ہوتی ہے۔ سمندر میں آپ دیکھو روشنی کی ضرورت نہیں۔ 14ویں کا چاند کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہمارے یہاں پولیوشن بہت ہے تو ہمیں 14ویں کے چاند کی روشنی سمجھ میں نہیں آتی۔ لائٹیں بہت ہیں، ہزاروں لاکھوں گاڑیاں پھر رہی ہیں، ہر گھر پر لائٹ لگی ہے، اسٹریٹ لائٹ لگی ہے۔ اگر آپ کو 14ویں کے چاند کا لطف لینا ہو تو جنگل میں چلے جائیں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے بارہا دیکھا ہے، روشن پورا علاقہ روشن ہوتا ہے۔ 14ویں کے چاند کا لطف لینا ہو صحرا میں چل جائیں، جسے ڈیزرٹ کہتے ہیں، کسی لائٹ کی ضرورت نہیں۔ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اگر سوئی بھی گری ہو تو آپ اسے ڈھونڈ لے سکتے ہیں۔ سمندر میں چلے جائیں، مچھلیاں نظر آئیں گی، ایسی روشنی ہوتی ہے۔ اب شہر میں چونکہ ہر قسم کا پردوشن ہے، ہر قسم کا پولوشن ہے اور واتاورن خراب ہے، تو عقیدے کا بھی بہت پولوشن ہو گیا ہے، اس لیے اچھی اچھی چیزیں نظر نہیں آتی۔ میں ایک ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں ایک نقطہ، ایک پوائنٹ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہتا تو قرآن جیسا عظیم شاہکار جو میرے نبی کا معجزہ ہے، جو ام الکتاب ہے، تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جس کو دوام اللہ نے خود عطا فرمایا ہے، اور جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے جبرائیل کو مقرر نہیں کیا۔ جبرائیل کو چاہتا تو کرتا، جبرائیل حفاظت کرتے تھے قرآن کی۔ میکائیل کو مقرر نہیں کیا ساری دنیا کو رزق پہنچا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، نہیں کیا۔ اسرافیل کو مقرر، بولو ایسے پھونکیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، کتنے پاورفل ہیں، ایسے پھونکیں گے ختم ہو جائے گی ساری دنیا، ان کو بھی مقرر، بولو کیا نہیں کیا۔ اسرائیل جہاں چاہے جائیں، جس کی چاہے روح نکال لیں، ایک وقت میں 1000 لاکھ 1 کروڑ آدمی مرتے ہیں تو وہ جاتے نکالتے نہیں۔ یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں، آگے پوائنٹ آئے گا آپ کو سمجھنے میں بات آسانی ہوگی۔ تو اللہ چاہتا تو ان کو بھی مقرر کر دیتا، کیا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن میرا ہے اور یہ قرآن میں نے مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے۔ جبرائیل کو لے کر جاتا ہے تو کیا ہوا؟ تو ہے تو بازو ہٹ جا، وہ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، ہٹو، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ کوئی 2 بڑے آدمی ہوتے ہیں تو بیچ میں اگر کوئی بچہ آ جائے، کوئی بات ہو رہی ہے، ہم کلامی ہو رہی ہے، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی مجنون آئے، کوئی دیوانہ آئے، کوئی بچہ آئے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، جملے کو نہ پکڑیں تو کیا بات ہوتی ہے؟ بابا ہٹیے، یہ ہماری بات ہے، یہ 2 بڑے لوگوں کی بات ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل سید الملائکہ کا مقام بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت اونچا، ایک پر ڈھانگے حضور فرماتے ساری کائنات چھپ جائے۔ لیکن جب قرآن کی حفاظت کی بات آئی تو اللہ نے کہا جبرائیل تو ہٹ جا، میکائیل تو بھی ہٹ جا، اسرائیل اور اسرافیل تم بھی ہٹ جاؤ، یہ قرآن میرے اور میرے حبیب کے درمیان ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اب اتنا بڑا شاہکار ہے اور ایسا کلام ہے کہ جس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ دیکھو اور پیغمبروں پہ بھی کتابیں نازل ہوئی کہ نہیں؟ ہر پیغمبر پہ ہوئی، توریت ہوئی، زبور ہوئی، انجیل ہوئی، قرآن، یہ 4 بڑی کتابیں ہیں، توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن۔ اس سے پہلے بھی نازل ہوئی، کوئی کتاب ہے آج اصل شکل میں؟ یہاں پر بچے ماشاء اللہ اسکول کالجز جاتے ہیں، کرسچن اسکولز میں بھی پڑھتے ہیں۔ بائبل فار انسٹنس لے لی جائے تو اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اس کو تبدیل کر دیا گیا، تحریف کر دیا گیا، بدل دیا گیا۔ اب ایسی زبردست کتاب جس کی ایک آیت کی مثال ساری کائنات مل کر 1500 سال سے کوشش کر لے، صبح قیامت تک کرتے رہے، ایک آیت کی مثال نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ یہ چیلنج میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اللہ فرمایا بسورۃ من مثلہ، ہے تمہارے میں دم تو جاؤ ایک سورت کی مثال لے کر آؤ۔ کون سی؟ ایک سورت کی آج تک دنیا نہیں لا سکی۔ اب ایسی کتاب نازل ہو رہی ہے جس میں خشکی اور تری کے سارے معاملات ہیں۔ زمین میں جو کچھ ہے قرآن میں موجود ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے قرآن میں موجود ہے، ہمارا تمہارا سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تمام پیغمبروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جتنی تحقیقات دنیا کر
ترقی حاصل کر رہی ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ترقی حاصل کر، یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ ما کان وما یکون کا تمام علم قرآن میں موجود ہے۔ کائنات میں جتنے علوم ہیں، جتنے پرنسپلز ہیں، جتنے علم کے، نالج کے ڈائمینشنز ہیں، زمین کے اندر تحت الثری کا علم ہو کہ فلکیات کا علم ہو، بایولوجی ہو قرآن میں موجود ہے، ایسٹرونومی ہو قرآن میں موجود ہے، جیولوجی ہو قرآن میں موجود ہے، جیولوجی جسے زمین کی تحقیق کرتے ہیں قرآن میں موجود ہے، فزکس قرآن میں موجود ہے، کیمسٹری قرآن میں موجود ہے، ایسٹرولوجی قرآن میں موجود ہے۔ تمام علوم کو اللہ نے قرآن میں محفوظ صبح قیامت تک کر دیا۔ اب اتنی زبردست کتاب نازل ہو رہی ہے تو رات بھی 14 کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ مولا 14ویں کا چاند ویسے ہی چمک رہا ہے، 14ویں کے رات میں تو نازل کر دیتا، نہیں، اللہ نے کیا کیا؟ بالکل 27ویں شب جب چاند ختم ہو رہا ہے توجہ آپ کی، جب چاند کی روشنی مان میں پڑ گئی ہے، اور ہماری یہاں زبان میں اسے اماوس کی رات کہتے ہیں، سر کیا کہتے ہیں؟ اماوس کی رات، بالکل چاند ڈوب رہا ہے، چاند اپنے وجود کو ختم کر رہا ہے، چاند اپنی روشنی کو ختم کر رہا ہے، چاند اندھیروں میں جا رہا ہے، چاند بادلوں کے پیچھے چھپ رہا ہے، چاند اپنے وجود کو مٹا رہا ہے۔ ایسی رات میں اللہ نے عرب کے چاند پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ پیدا کیا، کام کاج کرنے گئے، صبح ہو گئی تو کھانے کی فکر، پھر کاروبار کی فکر، بچہ ہے تو اسکول کی فکر، بڑا ہے تو جاب کی فکر، بزنس مین ہے تو تجارت کی فکر، ڈاکٹر ہے تو دواخانے کو جانا ہے۔ جتنے پیشور لوگ ہیں یہ سب دن میں مشغول ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دن میں ہما ہمی ہوتی ہے، گھما گھمی ہوتی ہے، مصروفیات ہوتی ہے، لیکن جب رات آتی ہے، یہ آج کل کی ہماری رات نہیں، موبائل کی نظر، یہ رات نہیں، میں اس رات کی باتیں کر رہا ہوں جب حضور ہوتے، تنہائی ہوتی، اللہ ہوتا، مصطفیٰ ہوتے، کچھ نہیں۔ دیکھیں ذرا سوچیں، تصور کی آنکھوں سے وہ منظر سوچ کر دیکھیں، حضور تنہائی میں، جبرائیل آئے، حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا، سورہ علق کی پہلی آیتیں کب نازل ہو رہی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، توجہ ہے آپ کی، قرآن جو نازل ہوا رمضان میں نازل ہوا۔ اب آ کر کیا کہتے ہیں؟ اقرا، کیا کہتے ہیں؟ اقرا، پڑھو۔ اور روایت میں ہے، علماء کی ذمہ داری میں نقطہ دے دوں جو رہ گیا ہے، روایت میں ہے کہ حضور کو اسے جکڑ دیا، دبا دیا۔ اب یہ وہابیوں کا بھی تو حال برا ہو رہا ہے، MBS نے بھی انہیں ٹھکرا دیا ہے، ہم نے تو 100-125 سال پہلے ٹھکرا دیا تھا، شاہ سلمان کے بیٹے نے کہا کہ یہ ممنوع تنظیم ہو گئی ہے۔ تو ان کا عقیدہ کیا ہے؟ بدعقیدہ لوگوں کا، کہ ہر معاملے میں حضور کی تنقیص اور توہین کا پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میراج میں آئے جبرائیل نعوذ باللہ من ذالک، حضور کو کہتے ہیں کہ لات مار کر اٹھایا۔ بچوں ان کے عقیدے کو آئیڈینٹیفائی کرو، سمجھ رہے ہیں یہاں؟ اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور ایک دل دیا ہے جو نبی کی یاد میں تڑپتا اور دھڑکتا ہے، جو محبت مصطفی میں تڑپتا دھڑکتا ہے، دل دیا ہے خدا نے تم کو مصطفیٰ سے محبت کرنے کے لیے اور پیشانی دی ہے اس کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے۔ یہ دو چیزیں یاد رکھو، یہ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھو۔ اب یہ ان کی باتیں چھوڑو، اب جبرائیل آئے، ایسے دبا دیا۔ یہ کہتے ہیں کیسا دبائے جبرائیل، کیسا دبائے؟ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جبرائیل بہت بڑے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کا مقام چھوٹا نہیں۔ دبا دیے سے مطلب یہ کہ جبرائیل آئے اور ان کو پتہ ہے ہزاروں لاکھوں سال سے آ رہا ہوں، کتابوں پہ کتابیں لے کر آ رہا ہوں، کتابوں پہ کتابیں۔ ابراہیم کے لیے بھی صحیفے میں نے لائے، اسماعیل کے لیے صحیفے میں نے لائے، جبرائیل کو پتہ ہے۔ سلیمان کے لیے بھی پیغام میں ہی لے کر آتا تھا، ابراہیم کو پتہ ہے۔ یونس کے لیے بھی میں نے خوشخبری لائی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ ایوب کے لیے بھی خوشخبری میں نے لائی تھی جب وہ جسم کی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یوسف جب کنویں میں پھینکے گئے تھے، خوشخبری جبرائیل لے کر آئے تھے۔ جبرائیل کو پتہ ہے، جبرائیل کو یہ سب پتہ ہے کہ میں کب آیا تھا۔ موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر تو مبارک بادی لے کر میں ہی آیا تھا۔ موسیٰ نے جب کہا تھا کہ جلوہ دکھا دے تو میں نے کہا تھا آ کر کہ دیکھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ڈائریکٹ وہاں پر کلام بھی فرمایا، پھر وہ قرآن میں محفوظ بھی ہو گیا۔ عیسیٰ کے معجزات کے ساتھ جبرائیل ہے، موسیٰ کے معجزات کے ساتھ جبرائیل ہے، یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے جبرائیل ہے، اس نے یوسف چمک اور دمک رہا ہے جبرائیل ہے، سلیمان ساری کائنات پر حکومت کر رہے ہیں
جنوں پر، انسانوں پر، شیاطین پر، پرندوں پر جبرائیل پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر کو پیغام لے کر آتے رہے۔ جبرائیل کو پتا ہے یہ سارے کلام ایک طرف، مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن ایک طرف۔ ایسے آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ وہ گھڑی آ گئی جس کا جبرائیل کو انتظار تھا۔ ارے میں لاتا رہا، کام کرتا رہا، آدم سے عیسیٰ تک میں پیغام لاتا رہا، ارے میرا کوئی پیغام محفوظ نہیں رہا۔ جبرائیل کو پتا ہے نا اللہ نے کسی اور نبی کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ جبرائیل لے کر آئے ابراہیم کے وقت، عیسیٰ کے وقت، موسیٰ کے وقت، یونس کے طرف، سلیمان کے وقت، ادریس کے وقت، کتنے پیغمبروں کے وقت، یحییٰ کے وقت، ہزاروں پیغمبروں کے وقت، شعیب کے وقت، کتنے پیغمبروں کے وقت لے کر آئے۔ جبرائیل کو پتا ہے میں لا رہا ہوں، دے رہا ہوں، یہ چلے جائیں گے، پیغام ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری محنت، ارے بھائی میں وہاں سے حیدرآباد سے آیا، حیدرآباد کے حسینی عالم خانقاہ مصطفی سے نکل کر آیا، لالا گوڑے تک آیا، گاڑی میں بیٹھ کر آیا۔ میرا مقصد کیا ہے کہ میں آیا تو میرا پیغام محفوظ رہ جائے۔ میں 1 گھنٹہ اگر تقریر کروں تو 5 منٹ تو یاد رہیں، اور آپ بولے گا تو آپ اتنی دور سے آگے گئے، نکلتے بھول جاتے ہیں۔ اہل سنت کی بیماری ہے، آپ آئے ہم سب بھول جاتے ہیں۔ تو میں سوچوں گا یار میں اتنی دور سے آیا، محنت کرا، گاڑی میں بیٹھا، تراویح ختم ہو گئی، بیگم کھانا لے کر آئے، میں نے کہا وقت نہیں، بخدا کہہ رہا ہوں، کھانا لے کر آئے، بوائلڈ ایگز لے کر آئے، میں نے کہا وقت نہیں، مجھے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، کیونکہ وقت کی پابندی بھی کرنی ہے۔ تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر یہاں پر آنے کے بعد میں نکل کر جاتے وقت سینکڑوں لوگوں سے پوچھوں میری بات سمجھ میں آئی کیا بولے گی حضرت، آپ محفوظ رکھیں گے کیا بولے گی حضرت؟ تو ذرا سوچو، آدم سے عیسیٰ تک جبرائیل پیغام پہ پیغام لاتے رہے، وہی پہ وہی لا کے رہے، لیکن جبرائیل کو پتا ہے یہ سب ویسٹ ہو گیا، لاتا رہا، لیمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے تھا۔ کسی نبی کا زمانہ 900 برس تھا تو 900 برس تک پیغام میرا زندہ رہا، کسی نبی کا 600 برس تھا تو 600 برس تک رہا، کسی کا 100 تھا 200 تھا، میرا پیغام ختم ہو گیا۔ لیکن یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ پر، اے سید الاولین والآخرین، اے خاتم النبیین، اے شفیع المذنبین، اے وہ ذات جس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اے محمد قرآن بھی زندہ رہے گا، تمہارا نام بھی زندہ رہے گا، اور قیامت تک تمہارے غلام جبرائیل کا نام و نشان بھی زندہ رہے گا۔ یہ کیفیت سے دو چار ہے، اب اپنے اپنے دل کی بات ہے، اپنی اپنی کیفیت ہے، اب محسوس کرو تو کرو۔ اب جس کو اللہ نے مردہ دل دیے ہیں وہ کیا جانے کہ اس لذت کا کام کیا ہے۔ جبرائیل، میں کہتا ہوں تصور کی آنکھوں میں ڈوب کر کہ جبرائیل رقص کر رہے ہیں، جبرائیل کیفیت میں ہے، جبرائیل کے قدم خوشی کے مارے زمین پر نہیں ٹکتے، اقرا کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہیں پڑھیے، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ پڑھیے، حضور کہتے ہیں، اب جبرائیل یہ سوچ کر آئے کہ میں کہوں گا تو حضور لبیک کہیں گے۔ دیکھیں توجہ ہے آپ، ایک نکتہ آ رہا ہے دیکھو بالکل تازہ تازہ۔ جبرائیل یہ سوچ کے لگے کہ میں کہوں گا پڑھو، اتنا بڑا فرشتہ ہو، سید الملائکہ ہو، روح الامین ہو، وہ مجھے جانتے ہیں، حضور کیا نہیں جانتے جبرائیل کون ہے؟ یہ آپ کا ہمارا معاملہ تھوڑی، حضور تو سب کو جانتے ہیں، جبرائیل کی کیا حضور کے سامنے اوقات ہے وہ بھی جانتے ہیں حضور، حضور کو پتا ہے کہ میرے ہی صدقے تو بنا ہے جبرائیل، میرے ہی نور کے صدقے میں پیدا ہوا ہے، حضور کو کیا پتا نہیں ہے؟ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، یہ ایک اصول ہے کہ میں اللہ کے نور سے اور سب میرے نور سے۔ اب حضور کے نور سے بنے تو جبرائیل کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے؟ یہ مولوی آج کل کا بتا رہا ہوں جبرائیل کا مقام نہیں، ورنہ حضرت آگے ایسا بول گئے۔ میں نے کہا دیوانے تجھے پتا نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کو تو پتا ہے نا کہ کس کا کیا مقام ہے، جبرائیل کا کیا مرتبہ ہے، نبی جانتے ہیں، ہے کہ نہیں بتائیے۔ اب جبرائیل آئے تو کیفیت سے دو چار ہیں، پیر زمین پر نہیں ٹکتے، اور یہ سوچ کر آئے میں کہوں گا اقرا تو مصطفیٰ کہیں گے پڑھیں گے، مصطفیٰ بولیے پڑھیں گے، مانا بخار میں نہیں پڑھتا، جا پریشان ہو گئے، کہا نہیں۔ دیکھو کبھی آپ کسی سے محبت کرتے ہو، آپ کا بچہ ہے، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، بیٹے پڑھو، بیٹا بتا نہیں پڑھتا، میری جان پڑھ لے میرے بیٹے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال کے طور پر دے رہا ہوں، محبت سے باہوں میں لے لیں گے، سمجھائیں گے، تو ٹھیک اسی طرح جبرائیل فتح مسرت سے جو موٹے پریشانی بھی ہے کہ حضور کہتے نہیں پڑھتا، یا نہیں پڑھتا، تو جبرائیل آئے کہنے لگے یا رسول اللہ پڑھیے نا، ایسے حضور کو سینے سے لگا لیا، پھر کہا اقرا تو کہا جا نہیں پڑھتا، تو تیسری مرتبہ کہا اقرا تو کہا جا نہیں پڑھتا، جبرائیل پریشان ہو گئے، جبرائیل کو پتا نہیں ہے وہی تو لا رہے ہیں لیکن حضور کب پڑھیں گے حضور کو معلوم ہے، حضور کو معلوم ہے تم سے پیغام لے کر آ رہے ہو، مصطفیٰ تو تب پڑھے گا
جب مصطفیٰ کے رب کا نام لیا جائے گا، جبرائیل نے چوتھی مرتبہ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے سب کو تخلیق کیا ہے، تو میرے نبی پڑھنے لگے۔ یہاں پر بات کو غور سے سنیں کہ حضور یہ عقیدہ صبح قیامت تک دے دیا کہ دیکھو جبرائیل مجھے پڑھانے بولو نہیں آیا تھا، جبرائیل تو صرف پیغام لے کر آیا تھا۔ حضور نے جبرائیل امین کو، جو روح القدس کے امین ہیں، جو آسمانوں کی بلندیوں پہ رہتے ہیں، جس کا مقام سدرۃ المنتہا ہے، جن کے ایک پر کے سائے میں ساری کائنات چھپ جاتی ہے، اور جن کی رفتاروں کا یہ عالم، دیکھو جبرائیل کا مقام سمجھ لو، مقام مصطفیٰ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ جبرائیل کا مقام سمجھ لو، جبرائیل کے پاورز انکار کرتے کوئی بھی؟ آپ کبھی سنے کوئی جماعت والے صاحب ہاتھ پکڑ کے بول رہے ہیں جبرائیل ہے ایسا ہے، دس از ناٹ پاسبل، بہت لمبی لمبی فکر ہے مولانا، نہ کیوں بھائی ہم کیوں فکر کریں، ہم غلط بات نہیں کرتے، تو بولے نہیں جبرائیل ایسا آتا ہے کیا، پلک جھپک کیسے کریں؟ بولیے توجہ یار ہے تو سناؤں آپ کو ایک بات، جبرائیل کی رفتار کا عالم دیکھیے۔ حضور نے پوچھا، ایک مرتبہ آ کے بیٹھے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے پوچھا کہ جبرائیل ایک بات بتا، تیری رفتار تو بڑی تیز ہے کہ نہیں بتائیے، پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، یہ کون ہے ذرا سوچو دوستو، جبرائیل کی رفتار کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جبرائیل کی بصارت کا یہ عالم ہے تو جس کے صدقے جبرائیل بنا ہے اس ذات والا صفات کی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ جبرائیل کی سماعتوں کا یہ عالم ہے کہ سدرا پر بیٹھے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں خربوں میل، پتہ ہی نہیں ہے کتنا ڈسٹینس ہے، وہاں پر تم کیا بول رہے ہو، کیا سن رہے ہیں وہاں پر بیٹھے۔ یہ کس کی ہے سماعت بولو؟ یہ جبرائیل کے۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل ایک بات بتا، تو دنیا میں آیا تو کئی مرتبہ، ایک بات بتا کہ بہت تیز کب آیا with your maximum speed، تو کہتے ہیں نا throttle، full throttle، جیسا اگر آپ کی گاڑی کا 180 ہے تو 180 کب آیا؟ فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، کار کا 220 ہے تو 220 کب چلایا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جبرائیل سے حضور نے پوچھا کہ تو بہت تیز کب آیا؟ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ کہ میں ایکسٹرا آرڈینری اسپیڈ سے آیا ہوں، بہت تیز آیا ہوں، پہلے ہی وہ بہت تیز ہے، ادھر وہی نازل ہوئی، ادھر لے کر پہنچ گئے، سیکنڈ ملی سیکنڈ کے اندر آتے تھے، جبرائیل کو بھی دیر لگتی ہے، تو کہا نہیں بہت تیز آیا، تو رسول اللہ 3 مرتبہ آیا، تو کہا کب؟ تو کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ جب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے کہا کہ میرے یوسف کو بچا لے، جبرائیل جا زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے پر رکھ کر میرے محبوب کو بچا لے، جا میرے یوسف کو بچا لے۔ جبرائیل نے تب یا رسول اللہ بہت تیز آیا، کیا کہا؟ بہت تیز آیا۔ دوسری مرتبہ کب؟ تو کہا تب ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے چھری ہاتھ میں لی، اسماعیل کو لٹھایا اور ان کا گلا کاٹ رہے تھے، چھری ایسے چلا رہے تھے، میں نے سدرا چھوڑی۔ توجہ ہے آپ، میں نے سدرا کب چھوڑا؟ جب ایسے چھری چل رہی تھی اور آ کر چھری کو حکم دیا، مجال نہیں کہ اسماعیل کو ذبح کر دے۔ اب ذرا اسپیڈ کا اندازہ کیجیے، ہے کوئی سائنٹسٹ جو اسپیڈ کا اندازہ کر سکتا ہے؟ ایسٹرو سپر سونک اسپیڈ کہتے ہیں، ساؤنڈ سے تیز، الٹرا سونک، سپر سونک، اب تو روشنی سے بھی تیز اسپیڈ، وہ بھی قائم کرنے کی کوشش کی۔ ابھی میں ماشاءاللہ مدینہ پاک میں تھا آپ کی دعاؤں سے، ابھی 8-5 روز پہلے لوٹا، 300 کلومیٹر کی رفتار سے مدینہ منورہ سے ٹرین نکلی، 2 گھنٹے 10 منٹ میں جدہ، عمومی طور پر 7-8 گھنٹے لگتے تھے بائی کار جانے میں، اب یہ رفتار تو ذرا جبرائیل کی رفتار کا عالم سوچو، ادھر چھری بولیے چل رہی ہے، کہاں تھے؟ مکے میں نہیں تھے نا، حجاز میں بھی نہیں تھے نا، عرب میں بھی نہیں تھے، ایشیا میں بھی نہیں تھے، دنیا میں پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں آسمان کے سائے میں وہاں بیٹھے تھے، ایسا چھری چلائی ایسا پہنچ گئے۔ رسول نے پوچھا تیسری مرتبہ کب؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ احد کا میدان تھا، مشرکین مکہ نے آپ پر پتھروں کی برسات کر دی، آپ پر تیروں کی بوچھار کر دی، اے اللہ کے رسول ایک پتھر آیا اور آپ کے لبھائے مبارکہ پر لگا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، یا رسول اللہ یہ منظر خدا اس کے فرشتے آسمان سے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول میں بھی سدرا پر ٹہرے یہ سب منظر دیکھ رہا ہوں کہ اے نبی اللہ آپ کا خون مبارک آپ کے جسم اقدس سے نکلا، فوارے کی شکل میں نکلا، اور وہ خون مبارک کے قطرے قریب تھے کہ احد کی زمین پر گر جاتے۔ مجھ سے میرے رب نے کہا اے جبرائیل
پھر زمین پر کوئی سبزہ ہو رہی ہو۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ وقت تھا سب سے زیادہ تیزی سے میں آیا، اور ایسے آیا ہے رسول اللہ کہ ادھر آپ کے خون کے خطرات زمین پر گر رہے تھے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جبرائیل جا اور میرے محبوب کے خون کو اپنے پروں پر لے لے۔ تو دوستو یہ رفتار کس کی ہے؟ بولیے، جبرائیل کی ہے۔ یہ میں آپ کو کوئی فیری ٹیلز کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا تخت چاہیے، ایک جن اٹھا، کون؟ جن اٹھ کے کہہ رہا آنکھ چھپکنے سے پہلے رات 3,500 کلومیٹر کا مسافر ہے، کیا کہا؟ آنکھ جب قرآن کہتا وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے پاس کیا تھا؟ بولیے، قرآن پڑھو پتہ چلے گا۔ وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ ارے دیوانوں، جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کی رفتار کا یہ عالم کہ ہزاروں میل سے دور سے 40 گز اونچا 20 گز چوڑا تخت اٹھا کر لائے۔ ارے جس پر ام الکتاب نازل ہوئی ہو، اس پر قرآن نازل ہوا، اس نبی کی سماعت اور بصارت کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ تم نے نعرہ یہاں لگایا، کیا لگایا؟ نعرہ رسالت، مصطفیٰ نے وہاں سنا، سنا کہ نہیں سنا؟ بولو۔ اسی لیے کہتے ہیں نعرہ رسالت کی عادت ڈالا کرو، کیونکہ تم ادھر نعرہ لگاؤ گے ادھر میرے نبی سنیں گے، خبر مبارک میں آقا تم پر توجہ فرمائیں گے۔ حضور سنتے بھی ہیں، حضور دیکھتے بھی ہیں، اور حضور مدد بھی فرماتے ہیں۔ یہ عقیدہ یاد رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے قرآن عظیم ہے، قرآن کا کوئی بدل ہے، کوئی میچ ہے، کوئی کمپٹیشن ہے، کوئی اور کتاب ہے، آگے ٹھہر کے بولیے آئی کین کمپیٹ وتھ یو، بولیے ہے، بتائیے قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب قرآن کا جب مقابلہ نہیں تو صاحب قرآن کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تمام پیغمبر اپنی جگہ، میرے مصطفیٰ کی شان اپنی جگہ، تمام پیغمبروں کے معجزے اپنی جگہ، میرے نبی کا معجزہ قرآن تک تھا ایک جگہ، کوئی مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ اب دیکھو نبی کے دیوانوں، نبی کے نالے کے سبقے میں تم نے بھی وہ عظمت اور عفت پائی ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی تو دیکھو۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور آپ کا کوئی مقام نہ رہے۔ بھائی مجنون دیوانہ ہوا لیلا کا، اس میں دین کا کیا تعلق؟ بولو، ہے کوئی دین کا تعلق؟ نہیں، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ مجنون کہتے ہیں بالکل وارفتگی میں، دیوانگی میں مدہوش رہنے لگا۔ تو لیلا کے سہیلیوں نے کہا ایک بات، چلو بہت سارے مجنون بھیس بنا کر آ گئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بھی مجنون ہیں، کیوں؟ وہ مجنون مشہور ہو گیا۔ فیض عربی کی کتابیں، علماء یہاں پر بیٹھے پوچھے، ہزاروں سال کی کتابوں میں اس کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے، فیض کا ہے کہ نہیں؟ سب فیض کا ذکر آج بھی زندہ ہے، کیوں؟ کس کا عاشق تھا؟ لیلا کا۔ کہا کالی پیلی، کوئی خوبصورت نہیں تھی لیلا، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کوئی فلم اسٹار کی طرح تھی، نہیں تھی، بالکل رنگ سیاہ تھا اس کا۔ اسی دانے میں ہاتھ پکڑ کے مجنون کا پوچھا، ارے دیوانے کوئی اور اچھی نہیں ملی تجھے جو لیلا کا دیوانہ ہو گیا؟ تو کہنے لگا میں نے جو لیلا میں جلوہ دیکھا ہے تم نے دیکھا ہی نہیں، میں نے لیلا کو دیکھ کر لیلا کا دیوانہ نہیں بنا ہوں، لیلا کی شکل میں مجھے اللہ کا جلوہ نظر آیا اس لیے دیوانہ۔ یہ قیس کا، قیس نے کیا کیا؟ اس کی لیلا کی ساتھیاں بیٹھی تھی، چلو آج امتحان لیں گے، بہت سارے ڈھونگی بھی آ گئے ہیں جو خود کو شہرت کے لیے اپنے آپ کو مجنون کہتے ہیں، تو اس نے ایک پیغام دیا، بات لکھ لیے تو بتا دوں۔ پیغام دے کے بولے جو مجنون ہے وہ اپنے جسم کا ایک کہیں سے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے دے۔ کیا دے دے؟ گوشت کا ٹکڑا۔ یہ کتابوں میں تاریخ کی موجود ہے، میں افسان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو کتنے ڈپلیکیٹ تھے، توجہ ہے آپ، ڈپلیکیٹ تھے، بھاگ گئے۔ یہ ایک بیٹا تھا دیوانہ، تو سمجھ گئی کنیز کے یہی ہے، آ کر پوچھا کہ تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا یہاں سے تھوڑا گوشت لا، یہاں سے، یہاں سے، یہاں سے، یہاں سے، ہاتھ سے، پیٹ سے، پیٹ سے، تھالے میں بڑھ دیا۔ تو کہا یہ کیا کیا دیوانے مجنون؟ تو کہنے لگا پتہ نہیں کہ لیلا نے کہاں کا گوشت مانگا تھا، میں اسے بار بار تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ آپ کو میں نے واقعہ کیوں سنا ہے؟ اس لیے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں سنا ہے کہ جب عشق حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جب عشق بہت بڑھ جاتا ہے تو اس طریقے سے دیوانگی بھی ہوتی ہے۔ اب بلا تشبیہ و بلا تمثیل 1,24,000 انبیاء میں میرے نبی سے میرے رب نے جتنی محبت کی ہے کسی سے کی ہے؟ بولیے بولیے کی ہے؟
عیسیٰ تک ایک سے ایک آئے نہ ہوئے. آدم آئے، نوح آئے، آدم کو صفی اللہ کیا، نوح کو نجی اللہ کیا، ابراہیم کو تو اپنا دوست کہا، خلیل اللہ کیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ کیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، داؤد کو اپنا خلیفہ بنایا، عیسیٰ کو تو اپنی روح کہا. کیا کہا؟ عیسیٰ روح اللہ، کلیمت اللہ. لیکن جتنی محبت حبیب اللہ سے کی ہے اتنی محبت خدا نے کسی سے نہیں کی. اسی لیے نبی کو بھیجا تو تمام نبیوں میں سب سے افضل، بولیے، افضل بنا کر بھیجا. نبی پہ جو کتاب کو نازل کیا اس کتاب کو بھی سب سے افضل بنایا. اب جب نبی کے گھر والوں کی بات آئی، علی، فاطمہ، حسن و حسین، ان کی نسل، تو مصطفیٰ کے گھرانے کو تمام گھرانوں میں سب سے افضل بنایا. جس شہر میں میرے نبی چلتے پھرتے تھے مکے میں، اللہ نے اس شہر کی زمین کی قسمیں اٹھائی. اللہ نے اس بلد حرام کی، اس عظمت والے شہر کی قسمیں اٹھائی. اب جب بات ہماری آئی، گناہ گاروں کی آئی، تو کون پوچھے ہم کو؟ کون پوچھے؟ ہمارے اعمال دیکھو، ہمارے کام دیکھو، ہماری حرکتیں دیکھو، ہمیں کون یاد کرے؟ نہیں دوستو، کیونکہ تم کو اس نبی سے نسبت ہے جس نبی سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے. جب ہمارا ذکر آیا تو اللہ نے ہماری طرف دیکھا. ہمارے اعمال سے وہ باخبر ہے کہ نہیں؟ ہماری حرکتوں سے وہ باخبر ہے کہ نہیں؟ ہماری نافرمانیوں سے وہ باخبر ہے کہ نہیں؟ ہمارے گناہوں سے وہ باخبر ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کے بولو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ کچھ چھپا نہیں. نافرمانیاں، گناہ، سیاکاریاں، بدکاریاں، غیبت، چوری، زنا، آنکھ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پیر کا گناہ، یہ سب اللہ پر ظاہر. بولیے، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ نہیں چھپی. یہ سب دیکھنے کے باوجود اللہ نے فرمایا محبوب تیری امت ہے نا، تو سب سے افضل کیونکہ تو میرا حبیب. تجھ پر نازل ہونے والی کتاب سب سے افضل کیونکہ تجھ پر نازل ہوئی. تمام کتابوں میں قرآن افضل کیونکہ تجھ پر، دیکھ تجھ سے نسبت. آپ سمجھ رہے ہیں یہ نسبت رسول کی آپ صلہ دیتی ہے. آپ کو بتا رہا ہوں کہ کلام تجھ پر نازل ہوا اس لیے قرآن سب سے افضل. مکے میں تو پیدا ہوا اس لیے مکہ تمام شہروں سے افضل. مدینے کو تو چلا گیا اس لیے جائے ہجرت ہو گئی، اس کو میں نے حرم بنا دیا، اس کو حرم بنا دیا. وہاں کی مٹی آپ بے وجہ نہیں ہے توڑ سکتے، جھاڑ پودوں کو نہیں کاٹ سکتے. کیوں؟ مصطفیٰ کا شہر ہے. تو جس چیز سے نبی کو نسبت ہو جائے وہ چیز سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع. جب ہماری نسبت نبی سے ہوئی، ان گناہگاروں کی نسبت نبی سے ہوئی، تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بھی تجھ سے نسبت ہے. یہ گناہگار ہے تو کیا ہوا، یہ بدکار ہے تو کیا ہوا، یہ سیاہ ہے تو کیا ہوا، یہ نافرمان ہے تو کیا ہوا. لو تم کو چونکہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے نسبت ہے، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. مصطفیٰ تیری امت تمام امتوں میں سب سے بہترین ہے. تو یہ شخص کیوں ملا؟ بولیے، نبی کی نسبت کی وجہ سے. یاد رکھو دوستو، اگر حضور کی نسبت سلامت ہے، حضور سے نسبت ہے، حضور سے محبت ہے، حضور سے وابستگی ہے، تمہارے سینوں میں اگر وہ دل ہے جو نبی کی محبت میں دھڑکتا ہے، تڑپتا ہے، مچلتا ہے، تو سمجھو تم کامیاب ہو. اور حضور کا نام لیا جائے اور تمہارے دل میں جیسے وہ کہتے ہیں کرنٹ دوڑے. کرنٹ، کبھی کرنٹ کو آپ لگایا؟ پہلوان جو تو زمین سے پیر، سر سے پیر تک ہل جائے گا، پیروں کے نیچے سے زمین. تو دل، سینے میں وہ دل پیدا کرو کہ جب حضور کا نام آ جائے تو یہاں کرنٹ دوڑنا چاہیے، رفتہ پیدا ہونی چاہیے. ایسے نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم قربان جائیں ہمارے بزرگوں پر، خواجہ غریب نواز سرکار پر قربان جاؤ، غوث اعظم کی عطاؤں پہ قربان جاؤ، حضرت بابا شرف الدین کے احسانات پر قربان جاؤ، سرکار موسیٰ قادری کے فیوز و برکات پر قربان جاؤ، حضرات یوسفین کی محبتوں پہ قربان جاؤ، بانی جامع نظامیہ انوار اللہ رحمہ اللہ کی خدمات پر قربان جاؤ کہ ان سب لوگوں نے اہل سنت کے سینوں میں موجود دل میں ٹوٹ ٹوٹ کر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو کھول دیا ہے، عز دیا ہے. اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ نبی کی محبت کیا دیتی ہے، ہمیں پتا ہے کہ نبی کی محبت کا کیا لطف ہوتا ہے. یہ سر رہے یا چلا جائے، یہ جان رہی یا چلی جائے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی محبت کا سودا، بولیے کوئی ہے
ایسا جو یہاں پہ کرے گا نہیں. بولے ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی محبت کا سودا نہیں کریں گے. بولے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے وعدہ کریں کہ کسی وہابی، کسی دیوبندی، کسی بد عقیدہ جماعت والے کہ شخص کے بیانات کو سن کر ہم کبھی نبی کے دامن کرم کو بولیے نہیں چھوڑیں گے. جان رہتی ہے رہے، جاتی ہے چلی جائے. اس لیے دوستو، کیونکہ اگر نبی کی محبت ہے تو نماز نماز ہے، نبی کی محبت نہیں تو نماز ایکسرسائز ہے. نبی کی محبت ہے اگر ہے دل میں تو روزہ روزہ ہے، اور نبی کی محبت دل میں نہیں تو روزہ فاقہ ہے. نبی کی محبت دل میں ہے تو حج حج ہے، ورنہ سیر و تفریح و سپاٹا ہے، یاد رکھنا. اور نبی کی محبت دل میں ہے تو زکوٰۃ ہے، اور نبی کی محبت دل میں نہیں تو یہ ٹیکس ہے. جو کچھ ہے نبی کی محبت ہے، یاد رکھنا. اللہ کے نبی نے خود فرمایا یہ سارے اعمال یاد رکھیں. کربلا کا میدان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، منافقین کی حرکتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. ادھر 72 کتنے، ادھر 22,000 کتنے، بولیے 22,000. حق ادھر تھا کہ ادھر تھا؟ بولو 72 کی طرف تھا نا. لیکن تماشا یہ کہ اذان ادھر بھی ہوتی ہے، اذان ادھر بھی ہوتی ہے، نماز ادھر بھی ہوتی ہے، نماز ادھر بھی ہوتی ہے. تو صرف نماز دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا. شیطان آج بھی نماز پڑھ رہا ہے، تم کو نمازوں سے روک کر آج بھی وہ سجدے کرتا ہے کہ نہیں؟ بولیے کر رہا ہے. دھوکے میں نہ آنا، دیکھنا کہ دل میں حب نبی ہے کہ نہیں. اگر صرف اللہ کو ماننے کی بات ہوتی تو اللہ لا الہ الا اللہ پر بات ختم کر دیتا، محمد رسول اللہ کو شامل. بولیے جیسے مولانا نے اپنے خطاب میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنا ہے تو وسیلہ لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ بولو وسیلہ. جس طرح قرآن قاری قرآن کی حشر کے میدان میں شفاعت کرے گا، ٹھیک اسی طرح حضور فرماتے ہیں شفاعتی لاہل الکبائر، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے. ان سب کو خوشخبری سناؤ کہ میں ان کی شفاعت کے لیے ٹہل جاؤں گا. یہ حضور کے دامن کرم کی بات، حضور کی حدیث یاد رکھیں. اس لیے محبت ضروری ہے مصطفیٰ کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ حضور نے پیمانہ دیا ہے. کیا پیمانہ؟ تم میں سے کوئی مومن نہیں. اب کوئی مولانا، کوئی مولوی، کوئی مفتی صاحب آ کر یہ کہے کہ نہیں یہ بنیاد پر تجھے مومن کہیں گے، یہ بنیاد پر تجھے مومن کہیں گے. لیکن ہم کس بنیاد پر اپنے آپ کو مومن مانیں گے؟ سینے میں جھانکیں گے اور اس کے اندر جو بیٹھے ہیں معاشرے، جسے آپ قلب کہتے ہیں، دل کہتے ہیں، ہارٹ کہتے ہیں، اس کی کیفیت سے یہ میرے بھائی بازو بیٹھے ہیں، یہ باخبر نہیں ہے. لیکن آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ باخبر ہیں. بولیے ہے کہ نہیں؟ آپ کے دل میں کیا ہے بیٹا؟ جانتے ہیں آپ کو کہاں جانا ہے. یہاں سے اندر ایک ہے، بولیے ہے کہ نہیں؟ اب یہ دیکھ رہا چھپا ہوا ہے. یہ پہلے سینے کا گوشت، اب اس کے اندر والا. اب بولتے جماعت والے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، آپ کو کیسا معلوم دل کے اندر کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا میرا دل ہے، میرے کو نہیں معلوم. ایسا کیسا معلوم ہوتا؟ پہلے اوپر اتنا پسا آدھا 1 کلو گوشت، اس کو کاٹو، اس کے اندر جو ربس کا کیج، کس کا کیج؟ پسلیوں کا پنجرا، پھر اس کو توڑو، اس کے اندر دل، اس کے اندر خیال. بیٹھے بیٹھے معلوم ہو گیا تو کہا میرا دل ہے، مجھے خبر ہے. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ کو خبر ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے. جب تم کو تمہارے دل کے اندر کی خبر ہے تو جو تمہارے دل اور جان سے زیادہ قریب ہے میرا نبی، کیا تمہارے دل کا حال نہیں جانتے؟ مصطفیٰ حضور جانتے ہیں. اسی لیے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں کب تک نہیں جب تک وہ مجھ سے محبت کرے. کتنی؟ ماں باپ سے زیادہ. بولے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، کائنات میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ نبی سے محبت کرو تو مومن ہے. اور محبت کے تقاضے ہوتے ہیں دوستو. میں نے آپ کو جو ایگزامپل دیا ہے ایسی نہیں دیا ہے، وہ لیلا والا قصہ کہانی. محبت کے تقاضے ہوتے ہیں اور محبت میں امتحان ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ آزماتا ہے بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، مال کے نقصان کے ذریعے. کیوں آزماتا ہے؟ اللہ کو کیا پڑھی؟ آپ کا ٹیسٹ ہے. اس کی ذات دیکھو، تمہاری حیثیت دیکھو، اس کی شان دیکھو، ہمارا مقام دیکھو. ہم ہیں اس کے آزمائش کے قابل نہیں. اللہ محبت کا امتحان ضرور لیتا ہے. اللہ محبت کا امتحان ضرور لیتا ہے. تو دوستو اگر اللہ کے سب امتحانات سے بچنا
بچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو وہ کرو جو نبی نے فرمایا ہے۔ اب یہ رمضان کا متبرک مہینہ ہے، کتنے دن رہ گئے رمضان جانے کے لیے؟ بولیے 3 دن، 26 ہو گئی نا، 27 28 29، 3 دن رہ گئے، چاند نظر آ رہا ہے، 3 روزے یہاں سے۔ میں بھی جاؤں گا، رویت ہلال کمیٹی کا کچھ ممبر ہوں مجلس علماء دکن کا، جو 100 سال سے یہ خدمات انجام دے رہی، 100 سال سے زائد سے 29 کو میں بھی جاؤں گا، چاند نظر آئے گا، اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اب 3 دن رہ گئے ہیں، اب 3 دنوں میں کیا کیا جائے؟ جو شب قدر کی تلاش میں لوگ نکلتے ہیں، کیا انعام ملتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ فرماتا ہے 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے۔ یہ اپارچونٹی ہے، کیا ہے؟ یہ اپارچونٹی ہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے تو سنیں، دس از ون آف دا گریٹسٹ اپارچونٹی دیٹ کمس اونلی ونس ان اے ایئر۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ایسی اپارچونٹی، ایسا موقع ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے۔ دیکھو سال کے کتنے مہینے؟ 12 مہینے، اور اگر جسے شب قدر مل جائے اسے کتنے مہینوں کا ثواب؟ کاہے کا ثواب؟ صرف عبادت کا نہیں، مقبول عبادت کا ثواب۔ توجہ ہے آپ کی، جو تلاشی لیلۃ القدر کی جاتی ہے دوست۔ حضور مرتبہ بیٹھے، صحابہ بیٹھے، تشریف فرمائے۔ حضور نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینوں تک جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی ایک دن بھی جد و جہد سے وہ چھوٹا نہیں۔ تو صحابہ کا دل ہوئے مایوس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری عمر تو اتنی ہے نہیں۔ کتنی عمر؟ 60 65۔ حضور کو دنیا سے تشریف نکل گئے 63 ایئرس، 40 ایئرس میں ڈالے نے فرمایا، 23 ایئرس حضور کو ملے، حضور تشریف لے کر چلے گئے۔ تو صحابہ کو پتا ہے کہ ہماری عمریں بھی قلیل ہیں، لیکن خلیل پر عظیم کا اجر کا وعدہ ہے، خلیل پر عظیم کا بولیے وعدہ ہے۔ حضور بیٹھے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب امت سے کہہ دو کہ ناراض نہ ہو، میں انہیں لیلۃ القدر دیتا ہوں، 1000 مہینوں کی مقبول عبادت کا ثواب۔ تو دوستو لیلۃ القدر آپ کو کسی ہوٹل میں ملنے والی بولیے ہے نہیں ہے، موبائل فون پر ملنے والی نہیں ہے، کسی چائے خانے میں ملنے والی نہیں ہے، چبوتروں پر ملنے والی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لیلۃ القدر آپ کو مسجد میں ملے گی، اللہ کی یاد میں ملے گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ اللہ کیا کرتا ہے اس رات میں؟ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ بولو کیوں کرتا ہے؟ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ والروح۔ علماء جانتے ہیں اس سے مراد جبرائیل ہے۔ کیا ہے؟ جبرائیل ہے۔ اب ذرا سوچو، بیٹھیں گے انشاءاللہ تلاش میں 1000 مہینوں کی مقبول عبادت کا ثواب چاہیے، تو پتہ ہے آپ کو صوفیاء کرام مفسرین کیا کرتے ہیں؟ شب قدر اس سے ملتی ہے جو اللہ کی یاد میں دیوانہ بیٹھ جاتا ہے، اسے کر کی فکر نہیں ہوتی، کاروبار کی فکر نہیں ہوتی، بیوی بچوں کی فکر نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے اللہ کی یاد ہوتی، روتا ہے، تڑپتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں اور آ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہی حتی فجر تک ہے۔ کب تک ہے؟ فجر تک ہے۔ تو ذرا سوچو، وہ جبرائیل امین جو 24,000 مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں، حضرت ایاز کہتے ہیں 24,000 مرتبہ، امام سیوطی بھی کہتے ہیں 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ جبرائیل امین روح القدس تم سے مصافحہ کریں گے تو تمہاری کیفیتوں کا عالم کیا ہو۔ یہ انعام ہے شب قدر کا دوستو، کیونکہ اس رات کو اس رات سے نسبت ہے جس رات میں اللہ نے قرآن کو مصطفیٰ کے سینے پر نازل فرمایا تھا۔ اپنے اعمال کی خبر لیں، اپنے احوال کی طرف نگاہ کریں اور توبہ کریں، استغفار کریں، روئیں، گڑگڑائیں، کیونکہ حالات دن بدن دنیا ہی کے نہیں ہندوستان کے بھی دیگر کنویں میں چلے جا رہے ہیں۔ مسجدوں کے ساتھ بے حرمتیاں کی جا رہی ہیں، مسجدوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، حجاب پر بین لگایا جا رہا ہے، سول کوڈ یونیفارم سول کوڈ کی ڈرافٹنگ ہو چکی ہے، وہ بھی تیار ہو چکا ہے۔ یہ سب کیوں؟ بولیے، یہ سب کیوں؟ یہ امتحان ہے، یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو آپ نیکسٹ لیول پر پہنچ جائیں، اگر آپ اس میں فیل ہو گئے تو یوں سمجھو آپ پر اور ہم پر اور جابر حکمرانوں کو اللہ مسلط فرما دے گا۔ آج اختلاف
فروعی اختلافات، مسلکی اختلافات، مشربی اختلافات، مسلمان بڑھ گئے ہیں۔ خدا را اللہ اس کے نبی کی محبت میں ایک ہو جائیں۔ کیا ہو جائے؟ اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں۔ کیا کریں؟ توبہ اور استغفار۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہ میرے ہیں، اس سے دوسرے کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ سمجھتے ہیں نا؟ اب یہاں پہ بیٹھا ہوں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں لاج کا۔ ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ کیا کرے؟ توبہ کرے گناہوں سے، استغفار کرے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو حدیث شریف میں کہ رحمت کا فرشتہ 40 قدم دور بھاگ جاتا ہے۔ یعنی آج جس محفل میں جھوٹ ہوتی ہے، صرف جھوٹ بول رہا ہوں، بڑے بڑے گناہوں کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں میں، فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ توبہ کریں۔ توبہ کا فائدہ کیا ہے لوگوں؟ یا کتنے نوجوان ہیں؟ یہ اکثریت یہاں پر نوجوانوں کی، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آج کی رات آپ وضو کریں، مسجد میں پھر بیٹھیں، سچی توبہ کریں۔ کیا کریں؟ سچی توبہ۔ اور توبہ ایسی کہ یہ قصد کریں، یہ بالکل ڈٹرمینیشن کے ساتھ کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ جو کرتا تھا، جو بھی گناہ آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں، استغفر فی قلبک، حضور فرماتے ہیں تیرے دل سے فتویٰ ہے، وہ جانتا ہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اپنے اعمال کو یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں، کہیں بیٹھیں گے، روئیں گے، توبہ کریں گے۔ اگر آپ کی توبہ قبول ہوگی، اس کا فائدہ کس سے پہنچے گا معلوم ہے آپ کو؟ حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں آپ نوجوانوں، آپ کے لیے پیغام۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے پڑوس کے قبرستان کے مردوں پر سے 40 دن تک عذاب الہی کو اٹھا دیتا ہے۔ ارے زندے تو زندے نوجوانوں، تمہاری توبہ سے مردے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ دیکھو وہ نوجوان کی طرف دیکھو، شاب کی طرف دیکھو، اس یوتھ کی طرف دیکھو، اس نے سچی توبہ کر لی ہے۔ اس کا انعام یہ دیا جائے گا کہ اس کے پڑوس میں جو قبرستان ہے وہاں کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ 40 دن تک عذاب کو موقوف کر دیا جائے۔ پھر کوئی گناہگار نوجوان ہوتا ہے، پھر 40 دن ہونے لگتے ہیں، پھر کوئی سچی توبہ کر لے گا، تو سوچو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو وہ جو دل کے بزرگوں کی ہڈیاں خبروں میں پوشیدہ ہو گئی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کریں گے کہ دیکھ مولا، ہمارے محلے میں بھی ایسا نوجوان جس نے نیک عمل کیے، جس کا صلہ ہم کو تو نے یوں عطا کیا کہ تو نے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو دوستو یہ مت سمجھو کہ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر ذمہ داری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ اپنے مقدر کو چمکا سکتے ہیں، اور آپ تمام مسلمانوں کی جو حالات متغیر ہو رہے ہیں، جو تبدیل ہو رہے ہیں، جو بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ کہیں کریں گے انشاءاللہ؟ قرآن پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ بولیے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے مولانا خالد مدیر شاہ صاحب نے کہا تھا، قرآن پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کم سے کم سورہ فاتحہ ہو، علم ترا سے والناس تک ہو، فیل سے سورہ ناس تک، کم سے کم اس کا ٹرانسلیشن آپ پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ بیکار وقت جا رہا ہے موبائل میں، گھنٹوں گھنٹوں 5 6 8 گھنٹے اسکرین ٹائم ہوتا ہے بچوں کا، مجھے پتا ہے، 8 گھنٹے۔ ایسا نہیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، اس کے بعد کیا کریں گے؟ رکھ دیں گے ویسے، عمل کریں گے۔ بولیے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے آپ کو قرآن پڑھنا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے دوستو؟ قربان جاؤ بتائیں، جس کے پڑھنے پر ثواب، جس کے دیکھنے پر ثواب، جس کے چھونے پر ثواب، تراویح میں پڑھا جائے تو جس کے سننے پر ثواب ہے۔ کوئی ایسی کتاب بتاؤ؟ اتنے ثواب، اتنا اجر۔ اور جو نوجوان پڑھتے ہیں روانی کے ساتھ وہ تو پڑھیں، لیکن بزرگوں کے لیے ایک میں بات بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ زندگی کی گہما گہمی میں ان کو وقت نہیں ملا ہو قرآن ٹھیک سے پڑھنے کا، لیکن پڑھیں، تکلیف اٹھا کر پڑھیں، اس لیے کہ جو تکلیف اٹھا کر پڑھے گا نا اس کو ڈبل ریوارڈ ملے گا۔ کیسے؟ آخری بات کہہ رہا ہوں حدیث شریف، حضور آئے مسجد نبوی میں سے دیکھا کہ ایک اعرابی شخص قرآن پڑھ رہا ہے۔ اعرابی یعنی دیہات آج کے زمانے میں، اور بڑی مشکل سے پڑھ رہے ہیں قرآن، ہچے کر کر روک کر۔ تو عرب کے جو فصحاء تھے، جو لینگویج کا کمانڈ رکھنے والے صحابہ تھے، وہ جب دیکھے کہ یہ مجہول انداز سے قرآن پڑھ رہا ہے، ہنسنے لگے۔ کیا کیا؟ ہنسنے لگے۔ دیکھتے وہ قرآن کیسے پڑھ رہا ہے، کیسے مخارج ادا کر رہا ہے، کیسے لفظ پڑھ رہا ہے، یہ ایسا نہیں ایسا ہے، ہنسنے لگے۔ حضور سے کیا چل رہا ہے؟
میں نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں، بتاؤ مجھے بتاؤ کیا چل رہا ہے یہاں پر۔ تو صحابہ ڈر گئے، سہم گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ نہیں، یہ قرآن اس انداز سے پڑھ رہا ہے کہ ہمیں ہنسی آ رہی تھی۔ حضور متوجہ کہاں پر پڑھنے لگے، تو حضور نے جب سنا تو حضور مسکرائے، یہ پریشان تھے، حضور بھی مسکرا رہے، حضور مسکرا کر کہنے لگے اے میرے صحابیوں اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھیں، مخرج ادا کریں، تجوید ادا کریں، صحیح طریقے سے پڑھیں، جیسے پڑھنے کا حق ہو وہ ادا کر کر پڑھیں تو ہمیں ایک ہیرا ثواب، اور یہ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب۔ تو حضور کی رحمت پر قربان جاؤ گنہگارو، حضور نے ارشاد فرمایا ایک ہیرا ثواب تو اس لیے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، دوہرا ثواب اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے لیے تکلیف مشقت برداشت کر رہا ہے۔ تو لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، حضرت قبلہ بیٹھے ہیں میں پڑھوں گا، حضرت دیکھیں کہ نہیں پڑھیں گے، آپ بولیے پڑھیں گے، زحمت اٹھائیں گے، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے دوستو جس کا پڑھنا ہے، دیکھنے، سننے اور چھونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب عطا کیا ہے۔ آج ہی کی رات قرآن نازل ہوئی ہے، یہ رات ہر سال آتی ہے، تاخراتوں میں چھپائی ہوئی ہے، تاخرات 21، 23، 25، 27، 29 چھپا دی گئی، کیوں؟ تاکہ تم تلاش کرو، اجر ہے مجھے، اجر ہے، کتنی ہوتی ہے تاخیر، اس میں اجر کیا ہے آپ تلاش کریں گے، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے رشتے کو قرآن سے جوڑنے کے لیے، جو بٹی ہوئی انسانیت ہے مسلمان جنہوں نے قرآن کی تعلیمات سے انحراف کر دیا ہے، روگردانی کر دی ہے، ان کو پھر سے قرآن کو جوڑنے کے لیے ہر سال یہ رات آتی ہے آپ سے وعدہ لینے کے لیے کہ اے مسلمان وعدہ کر تو قرآن پڑھے گا، اے مسلمان وعدہ کر تو قرآن سمجھے گا، اے مسلمان وعدہ کر تو قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق کوشش کرے گا۔